گولڈن ڈریگن اور 11 ہمشکل۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک بوڑھے سے شخص کے ساتھ رہتا تھا۔ وہی بوڑھا شخص اس کو بچپن سے پالتا ہے۔ اس لڑکے کا نام عمر ہوتا ہے۔ عمر اس بوڑھے شخص کو دریا کے کنارے ایک ٹوکری میں بہتا ہوا ملتا ہے۔ اس ٹوکری میں ایک خط بھی ہوتا ہے اور ایک سونے کا تاج بھی۔ بوڑھا شخص اس ٹوکری کو اٹھا کر گھر لے جاتا ہے اور عمر کو اپنا بیٹا بنا کر پالتا ہے۔ عمر بھی اسے اپنے والد کی طرح سے سمجھتا ہے۔ عمر اب بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن عمر کا والد بیمار ہو جاتا ہے اور عمر کو سب کچھ اس ٹوکری کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر اس کا والد فوت ہو جاتا ہے۔ عمر اس ٹوکری کو دیکھتا ہے اور اس میں سے وہ خط نکال کر پڑھتا ہے۔ یہ کسی اور زبان میں ہوتا ہے جو عمر کو پڑھنا نہیں آتی تھی۔ پھر عمر کا ایک دوست ہوتا ہے۔ وہ عمر سے کہتا ہے کہ تم 7 پہاڑوں کے پاس جاؤ، وہاں کہتے ہیں کہ ایک گولڈن ڈریگن ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ 7 پہاڑوں پر آتی ہے اور اس سے جو بھی سوال کرو وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ تم بھی 7 پہاڑوں پر گولڈن ڈریگن کے پاس جاؤ، شاید گولڈن ڈریگن تم کو تمہارے بارے میں بتا دے کہ تم کون ہو اور تمہارے ماں باپ کون ہیں۔ کیوں نہ کہ ہم نے آج تک اس طرح کی ٹوکری نہیں دیکھی، اور یہ تاج تو عجیب سا ہے، اور یہ خط تو اس دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں پڑھ سکتا۔ پتہ نہیں یہ کون سی زبان میں ہے، اسی لیے تمہارے ان سوالوں کے جواب صرف گولڈن ڈریگن ہی دے سکتی ہے۔ گولڈن ڈریگن بہار میں 7 پہاڑوں پر آتی ہے۔ تم ابھی جاؤ تو تم بہار تک وہاں پہنچ جاؤ گے۔ عمر کہتا ہے، اچھا، میں پہلے گولڈن ڈریگن کو ڈھونڈوں گا، وہی میرے سوالوں کے جواب دے سکتی ہے۔ پھر عمر گاؤں سے چلتا ہے، کچھ سامان ساتھ لے کر سفر میں جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک گھوڑا ہوتا ہے۔ عمر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گولڈن ڈریگن کو ڈھونڈنے 7 پہاڑوں کی طرف جاتا ہے۔ جنگلوں، صحراؤں اور بہت سے مشکل رستوں سے گزر کر عمر 7 پہاڑوں تک پہنچتا ہے، اور وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے۔ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، درخت اور پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ عمر کو لگتا ہے کہ وہ تو جس طرح جنت میں آ گیا ہو۔ یہاں جا کر عمر کچھ دن تک گولڈن ڈریگن کا انتظار کرتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ڈریگن نہیں آتی۔ عمر کو اب لگتا ہے کہ اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کو اتنے دن ہو گئے تھے لیکن گولڈن ڈریگن نہیں آئی تھی۔ عمر اپنا سامان جمع کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کو ایک چشمے کے پاس کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ بہت سا سونا ہو۔ عمر اس کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہاں پر گولڈن ڈریگن سو رہی ہوتی ہے۔ عمر گولڈن ڈریگن کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر گولڈن ڈریگن اٹھ جاتی ہے اور وہ عمر سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو عمر کہتا ہے کہ میں کچھ سوال آپ سے کرنے آیا ہوں۔ تو گولڈن ڈریگن کہتی ہے کہ پوچھو۔ تو عمر اس کو وہ خط اور اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر گولڈن ڈریگن کہتی ہے کہ تم ایک شہزادے ہو، تمہارے والدین اور تمہارا ملک ایک سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ عمر کہتا ہے کہ کیا میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو گولڈن ڈریگن کہتی ہے کہ اگر تم 11 آدمی ایک ہی چہرے والے، ایک ہی عمر والے اور ایک ہی جیسے ہوں گے تو وہ سمندر میں جا کر 11 دروازے کھولیں گے ایک ساتھ مل کر، تو تمہارا ملک پھر سے پانی سے باہر آ جائے گا اور تمہارے سب لوگ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر عمر کہتا ہے کہ میں کس طرح سے یہ سب کچھ کروں گا؟ پھر گولڈن ڈریگن کہتی ہے کہ تم نے ہی یہ کرنا ہے، اسی لیے تمہارے والدین نے تم کو زندہ وہاں سے نکالا تھا، کیونکہ تم نے ہی اپنے ملک کو واپس لانا ہے، اور میں تمہاری اس سے زیادہ اور مدد نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ تم نے خود کرنا ہے۔ پھر عمر وہاں سے گولڈن ڈریگن کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے ان 11 آدمیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ عمر ایک سمندری جہاز پر سفر کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب سمندری جہاز پانی پر سفر کر رہا تھا تو ایک سمندری لٹیروں کا جہاز وہاں آ جاتا ہے اور وہ سمندری لٹیرے اس جہاز کو لوٹنے لگتے ہیں۔ سمندری جہاز کے سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو لوٹنے لگتے ہیں۔
अम्मर को भी वो पकड़ कर लाते हैं और अम्मर जब उन लुटेरों को देखता है तो उनकी शक्लें एक ही जैसी होती हैं। अम्मर इन सब को गिनता है कि ये कितने हैं तो वो 11 होते हैं। अम्मर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अम्मर उनको कहता है कि मैं तुमको इससे ज़्यादा सोने और जेवरात दूं तो मेरा एक काम करोगे? तो वो लुटेरे कहते हैं क्यों नहीं, हमारा काम ही यही है कि बहुत सा सोना और जेवरात। फिर अम्मर उनसे कहता है कि तुम इस जहाज़ को न लूटो, मेरे साथ चलो। फिर लुटेरे इसी तरह से करते हैं। अम्मर उन लुटेरों के समुद्री जहाज़ पर आ जाता है। फिर वो इसी तरफ समुद्री सफ़र करता है जिस तरफ अम्मर का मुल्क था। कुछ दिनों के बाद लुटेरे और अम्मर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक पहाड़ होता है। अम्मर और लुटेरे उस पहाड़ पर जाते हैं। उस पहाड़ के आसपास पानी ही पानी होता है, बस थोड़ा सा पहाड़ पानी से बहर होता है। अम्मर और वो लुटेरे वहाँ पर गार होता है उसमें जाते हैं। उस गार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 11 बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। तो अम्मर उन लुटेरों से कहता है कि तुमने 11 दरवाजे एक साथ खोलने हैं मिलकर। फिर वो 11 हमशक्ल आदमी एक साथ मिलकर वो दरवाजे खोलते हैं। फिर उनसे पानी अंदर आने लगता है और वो पहाड़ समंदर में डूबने लगता है। फिर वो 11 हमशक्ल और अम्मर वहाँ से निकलकर जहाज़ पर आ जाते हैं। फिर देखते ही देखते ये पहाड़ समुंदर में डूब जाता है और दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा मुल्क वापस आने लगता है। और कुछ देर के बाद सारा मुल्क समुंदर से बहर आ जाता है और वहाँ पर लोग भी चलने लगते हैं। अम्मर और वो 11 हमशक्ल इंसान उस मुल्क में जाते हैं। फिर बादशाह और मलका के पास जाते हैं। अम्मर उनको सब कुछ बताता है। फिर बादशाह और मलका बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे ने उनको समंदर से निकाल लिया है। फिर अम्मर वहाँ का शहज़ादा बन जाता है और अम्मर उन 11 हमशक्लों को अपने महल में ही रख लेता है और वो 11 हमशक्ल शहज़ादों की तरह ही महल में रहते हैं। फिर अम्मर शहज़ादी की शादी बड़े धूमधाम से की जाती है और सारे मुल्क में जश्न मनाया जाता है।